یہ سفید فام مزدور زیادہ تر انگریز تھے اور ان میں آسٹریلیا کے فوجی بھی تھے۔ یہ سب جنگی قیدی تھے جن سے جاپانی فوج نے ہتھیار ڈلوائے تھے۔ ان میں مجھے کوئی ایک بھی سیاہ فام یعنی ہندوستانی فوجی نظر نہ آیا۔ میں آسٹریلیا والوں کو انگریز ہی کہوں گا۔ اگر فصیح نہ بتاتا کہ ان میں آسٹریلیا کی فوج کے جنگی قیدی بھی ہیں تو میں سب کو انگلینڈ کے باشندے سمجھتا۔ یہ انگریز کہیں سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور دوسرے انگریز ان پتھروں کو ہتھوڑوں سے توڑ رہے تھے۔ ان انگریز جنگی قیدیوں کی وردیاں پھٹ گئی تھیں اور بہت ہی میلی تھیں۔ ان کے چہرے زیادہ مشقت اور کم خوراک کی وجہ سے سوکھ گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں اور بازوں اور ٹانگوں کی ہڈیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ ان میں اگر کوئی نکاہت کی وجہ سے تھک کر بیٹھ جاتا تو جاپانی فوجی جوان ان سے مشقت کرواتے تھے۔ اس جنگی قیدی کو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیتے تھے۔ ہماری گاڑی وہاں کچھ دیر کے لیے رک گئی، شاید اس لیے کہ ہمارے جاپانی افسر کو وہاں کوئی اپنا دوست مل گیا تھا اور وہ اس کے پاس جا بیٹھا تھا۔ میں ان جنگی قیدیوں کو دیکھنے لگا۔ ایک جنگی قیدی کو دیکھا، وہ کندھے پر کم و بیش 15 سیر وزنی پتھر اٹھا کر لا رہا تھا۔ ویسے ہی میری نظریں اس پر جم گئی۔ وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس کے لیے قدم اٹھانا دشوار تھا۔ اس نے چند قدم اور اٹھائے، رکا اور منہ کے بل گرا۔ پتھر اس کے سر کے قریب تھا۔ اس پتھر نے اس کا چہرہ بائیں طرف سے لہو لہان کر دیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکا۔ دو قیدی دوڑ کر اس تک پہنچے اور اسے اٹھانے لگے۔ دو جاپانی فوجی دوڑے آئے اور ان دونوں قیدیوں کو رائفلوں کے بٹ مار مار کر پیچھے دھکیل دیا اور اس گرے ہوئے قیدی کو ٹھڈے مارنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی اٹھنے کے قابل نہیں تھا، اسے اتنی زور سے ٹھڈے پڑے کہ وہ بالکل ہی لیٹ گیا۔ ایک جاپانی فوجی کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ شاید افسر تھا۔ اس نے اپنی زبان میں ان دونوں سپاہیوں سے کچھ کہا۔ ان دونوں سپاہیوں نے اس زخمی انگریز کی ٹانگوں ٹخنوں سے پکڑی اور پیٹھ کے بل گھسیٹتے ہوئے ذرا دور لے گئے۔ ان میں سے ایک جاپانی نے رائفل کی نالی اس انگریز قیدی کے سر کے قریب کی اور ایک گولی فائر کر دی۔ جاپانی افسر نے اپنے قریب کام کرتے ہوئے 4-5 قیدیوں کو ٹھڈے مار کر اٹھایا اور مرے ہوئے قیدی کی طرف اشارہ کر کے انہیں اشارہ کیا کہ اس تک پہنچے۔ 4-5 انگریز قیدی دوڑے گئے اور اپنے مرے ہوئے ساتھی کو اٹھا کر ایک طرف چلے گئے۔ گڑھا کھود کر اس میں دفن کرائے۔ مجھے فصیح احمد کی آواز سنائی دی، میرے قریب کھڑا کہہ رہا تھا، ان قیدیوں کے ساتھ جاپانی بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی بیمار ہو جائے یا اس طرح زخمی ہو جائے یا کمزوری کی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہ رہے تو اسے اسی طرح گولی مار دیتے ہیں اور اس کے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اسے کہیں گڑھا کھود کر دفن کر دو۔ یہ تھی وہ قوم جو ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی، بلکہ اس قوم نے پورے ہندوستان کو غلام بنا رکھا تھا اور یہ قوم ہندوستانیوں سے نفرت کرتی تھی۔ اس قوم نے چال بازیوں اور فریب کاریوں سے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا۔ پھر اس نے غریب اور کمزور ملکوں پر فوج کشی کی، قتل و غارت کی اور ان ملکوں پر قبضہ کرتی گئی۔ انگریزوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا اور اپنی بادشاہی پھیلا دی۔ ان کے متعلق یہ جو مشہور تھا کہ انگریزوں کی بادشاہی میں کبھی سورج غروب نہیں ہوا، غلط نہیں تھا۔ ہندوستان میں تو لوگ انگریزوں کو آسمان سے اتری مخلوق سمجھا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ بن گیا تھا کہ حکومت تو صرف انگریز کا حق ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں نے جس مکاری اور عیاری سے اپنی بادشاہی مضبوط کی، ان میں ایک یہ حربہ تھا کہ ان انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے خوشامدی اور غدار پیدا کیے۔ مسلمانوں میں بھی انہیں ایمان فروش مل گئے۔ انگریزوں نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا اور انہیں اتنی بڑی بڑی جاگیریں دیں جو یہ لوگ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سلطان ٹیپو شہید کو ان انگریزوں نے مسلمان غداروں سے شکست دلوائی اور ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ کو ان انگریزوں نے مسلمان غداروں سے شکست دلوائی اور انہیں شہید کروایا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے مسلمان غداروں سے دلی کے دروازے کھلوائے اور دلی پر قبضہ کیا اور پھر ان غداروں کے ذریعے انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ہندوستان میں تو انگریزوں نے غدار ایمان فروش پیدا کر لیے اور پھر ہندوؤں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے پستیوں میں پھینک دیا اور پھر مسلمانوں نے ذات پات کے امتیاز کو مزید پختہ کر کے ہماری قوم کو 2 حصوں میں کاٹ دیا، ایک اونچی ذاتیں اور دوسری نیچی ذاتیں۔ انہیں جتنے بھی غدار ملے وہ اونچی ذاتوں میں سے ملے۔ انگریزوں نے جاگیریں اور نہری مربے انہی اونچی ذاتوں والوں کو دیے اور انہی لوگوں کے بل بوتے پر انگریز ہندوستان کے بادشاہ بنے رہے، لیکن ملایا میں اس کی صورت خاصی مختلف تھی۔
انگریزوں نے ملایا پر 1867 میں قبضہ کیا تھا اور وہاں اپنی بادشاہی اس طرح قائم کر دی تھی جس طرح ہندوستان میں کی تھی۔ جنگ عظیم شروع ہونے سے بہت پہلے جاپانیوں نے ملایا میں اپنے جاسوس اور ایجنٹ پیدا کر لیے تھے۔ جو ہی جاپانی فوج حملہ آور ہوئی، برما کی طرح ملایا کے لوگوں نے بھی جاپانی فوج کا استقبال کیا۔ میں نے بہت بعد میں ایک انگریز کی ہی لکھی ہوئی کتاب میں پڑھا تھا کہ ملایا میں انگریزوں کے جو اپنے جاسوس تھے، ان میں بیشتر جاپانیوں کے لیے کام کر رہے تھے اور وہ جاپانیوں کے خلاف انگریزوں کو بالکل غلط اطلاعیں دیتے تھے۔ ملایا کے لوگوں کا یہ رویہ اور رجحان بھی قابل غور ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہوتے ہی نہیں تھے، اور انگریزوں نے یہ بات بنا لی کہ ملایا کے لوگ چونکہ جنگجو نہیں، اس لیے یہ فوج کے قابل ہی نہیں۔ ملایا میں جاپانیوں کے حملے کے وقت جو فوج تھی، اس میں انگریز ریجمنٹس بھی تھیں، آسٹریلیا کے متعدد بریگیڈ بھی، اور باقی تمام فوج انڈین آرمی تھی۔ جنگ کے وقت ہندوستان کے ان مہاراجوں نے بھی اپنی فوج ملایا بھیج دی تھی، جنہوں نے اپنی اپنی فوجیں بنا رکھی تھیں۔ ان میں گورکھا ریجمنٹس بھی تھیں اور کشمیر کی ڈوگرا ریجمنٹس بھی۔ ہندوستان میں انگریزی راج اور اس راج کی مسلم دشمنی کے متعلق میں ادھوری بات کر رہا ہوں۔ اگر میں تفصیل سے بتانے لگوں تو بڑی موٹی کتاب لکھ ڈالوں۔ اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، میں صرف ایک حوالہ دوں گا، وہ یہ کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کا آخری وائسرائے تھا اور اس کے ہاتھوں ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان معرض وجود میں آیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہماری آزادی کے چند سال بعد ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے ہندوستان کی تقسیم کے متعلق لکھا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ قائد اعظم ٹی بی کے مریض ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک اور کتاب کا حوالہ دوں گا جو پاکستان میں چھپی تھی۔ یہ کتاب ڈاکٹر الہی بخش مرحوم نے، جو قائد اعظم کے آخری دنوں میں ان کے معالج تھے، انہوں نے لکھی تھی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ایک پارسی ڈاکٹر نے 1.5-2 سال پہلے قائد اعظم کا ڈاکٹری معائنہ کیا اور ایکس رے وغیرہ بھی لیے، اور اس نے قائد اعظم کو بتایا کہ وہ تو ٹی بی کے مریض ہیں۔ قائد اعظم نے اسے بڑی سختی سے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں ٹی بی کا مریض ہوں۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ قائد اعظم تحریک پاکستان میں ٹی بی کے مریض کی حیثیت سے سرگرم رہے اور مسلمانوں کو پاکستان دلا دیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ محمد علی جناح ٹی بی کا مریض ہے تو میں 2 سال اور ہندوستان تقسیم نہ ہونے دیتا۔ اتنے میں محمد علی جناح ٹی بی کی وجہ سے اس دنیا سے اڑ جاتا اور پھر کبھی بھی ہندوستان تقسیم نہ ہوتا اور اس دنیا میں پاکستان کا نام و نشان نہ ہوتا۔ ماؤنٹ بیٹن کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کبھی بھی آزادی نہ ملتی اور مسلمان انگریزوں کے بعد ہندو کے غلام ہوتے۔ انگریزوں اور ہندوؤں کی سازش بھی یہی تھی، پھر یہ دونوں قومیں کامیاب کیوں نہ ہو سکیں؟ اس سوال کا جواب تاریخ پاکستان کا ہی نہیں بلکہ تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ہے۔ یہ پاکستانی علاقوں کے مسلمان کا ہی نہیں بلکہ تمام تر ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک معجزہ نما کارنامہ ہے۔ ہندی مسلمانوں نے یہ کارنامہ تو کر دکھایا، لیکن انگریزوں نے پھر بھی اپنی منافقت کا مظاہرہ کر دیا۔ فیروز پور اور گرداسپور کے علاقے جو مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے تھے، ہندوستان میں شامل کر دیے۔ ادھر کشمیر کے مہاراجہ کی پشت پناہی کی، پھر وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لے اور ہندوستان اپنی فوج کشمیر میں داخل کر دے گا۔ یہ ایسی تقسیم تھی کہ ہندوستان اور پاکستان آج تک برسر پیکار ہیں اور سرحدی امن کبھی بھی قائم نہیں ہو سکا۔ معافی چاہتا ہوں، بات کہیں اور کی کر رہا تھا اور کہیں اور جا نکلا۔ انگریزوں کو جاپانیوں کی قید میں دیکھ کر اور پھر انہیں ذلت و رسوائی میں بھوکے پیاسے مشقت کرتے دیکھ کر یہ یاد آنا قدرتی امر تھا کہ یہی انگریز ہمیں جانوروں سے زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ ہم تو انڈین ہی تھے، لیکن جب کوئی گورا کسی ہندوستانی کو انڈین کہہ کر پکارتا تھا تو اس میں نفرت اور حقارت بھری ہوئی ہوتی تھی۔ میں کس طرح بھول سکتا ہوں کہ انگریزوں کے وقتوں میں لاہور جیسے بڑے ریلوے اسٹیشنوں کے اندر فرسٹ کلاس کے مسافروں کے لیے ریسٹورنٹ بنے ہوئے تھے۔ بعض انگریز اپنے پالتو کتے بھی ریسٹورنٹ میں لے جاتے تھے۔ ان ریسٹورنٹوں کے باہر ایک بورڈ لگا ہوتا تھا جس پر لکھا تھا ڈاگز اینڈ انڈینز ناٹ الاؤڈ، یعنی کتوں اور ہندوستانیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہ ریسٹورنٹ صرف انگریزوں کے لیے ریزرو ہو کر رہ گئے تھے۔ حالانکہ فرسٹ کلاس میں ہندوستانی بھی سفر کیا کرتے تھے، مگر انگریزوں کی نظر میں کتے اور ہندوستانی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ انگریزوں کی بادشاہی آدھے سے زیادہ کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی تھی، سمندروں پر بھی انہی کی حکمرانی تھی۔ یہ الفاظ ایک انگریز امیر البحر یعنی نیول کمانڈر کے ہیں کہ دنیا پر وہی بادشاہی کرے گا
جس کی بحری قوت بہت ہی زیادہ اور مضبوط ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انگریزوں کی بحری قوت بڑی ہی مضبوط اور زیادہ تھی۔ آدھی سے کچھ زیادہ دنیا کی بادشاہی اور بحری طاقت نے انگریزوں کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں چیلنج نہیں کر سکتی۔ میں چونکہ ملایا کی بات کر رہا ہوں اس لیے اب اسی پر توجہ مرکوز رکھوں گا۔ ملایا کے نیچے والے کنارے پر سنگاپور ایک بہت بڑا شہر اور بہت بڑی بندرگاہ ہے۔ انگریزوں نے سنگاپور کو دو نام دے رکھے ہیں، ایک تھا ناقابل تسخیر قلعہ اور دوسرا نام تھا مشرق بعید کا جبل الطارق۔ جاپانیوں کا ہدف یہی سنگاپور اور یہی ملایا تھا۔ بحر الکاہل میں امریکا سے خاصا دور چھوٹا سا ایک جزیرہ تھا جس کا نام ہے پرل ہاربر۔ جنگ عظیم جرمنی نے شروع کی تھی اور وہ مہینہ ستمبر 1939 کا تھا۔ کسی نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا ملک جسے جاپان کہتے ہیں جنگ عظیم میں شریک ہو جائے گا۔ ایک روز اچانک جاپان جنگ میں شامل ہو گیا اور وہ جرمنی کا دوست بن گیا۔ اتحادیوں یعنی امریکہ، برطانیہ وغیرہ کے خلاف میدان میں کودا۔ وہ دن 7 دسمبر 1941 کا تھا جب جاپانی لڑاکا بمبار طیاروں نے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا۔ پرل ہاربر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس لیے جاپانیوں کے لیے اہم تھا کہ اسے امریکہ نے اپنی جنگی بحری اڈہ یعنی نیول بیس بنا رکھا تھا۔ امریکہ کی زیادہ تر بحری قوت اسی جزیرے میں تھی۔ جاپانیوں کے طیارہ بردار بحری جہاز بڑی خاموشی اور رازداری سے پرل ہاربر کے قریب آئے اور اس کے عرشوں سے لڑاکا بمبار طیارے اڑے اور ایک ہی دن میں بلکہ چند گھنٹوں میں انہوں نے امریکہ کی بحری قوت کا صفایا کر دیا۔ وہاں سے جاپانیوں نے مشرق بعید کا رخ کیا۔ یہ وہ جزیرے ہیں جو آج کل انڈونیشیا اور ملیشیا کہلاتے ہیں۔ ان کے راستے میں فلپائن آتا تھا جو بہت ہی بڑا جزیرہ تھا۔ بحری جہازوں سے جاپانی فوج اتری اور دیکھتے ہی دیکھتے فلپائن پر قبضہ کر کے وہاں کی فوج سے ہتھیار ڈلوا دیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنی بٹالین میں ہی تھا تو خبر ملی تھی کہ جاپانیوں نے ملایا اور برما پر حملہ کر کے ان ملکوں کو قبضے میں لے لیا ہے۔ ہمارے انگریز کمپنی کمانڈر نے جاپانیوں کو جاپانی چوہے کہا تھا اور یہ بھی کہ جاپانی بہت کمزور قوم ہے اور اسے ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر ہماری بٹالین کے تمام انگریز افسروں نے جاپانیوں کو جاپانی چوہے کہنا شروع کر دیا تھا۔ جنگ کے خاتمے کے 15 سال بعد 1960 میں انگلینڈ میں ایک کتاب چھپی تھی، دا فال آف سنگاپور۔ میں نے یہ کتاب بہت عرصے بعد پڑھی تھی۔ اس کتاب کا مصنف ایک انگریز ہی تھا۔ اس نے بڑی ہی دیانتداری اور بے باکی سے اپنی قوم کی ڈینگوں اور خوش فہمیوں سے پردہ اٹھایا تھا۔ پتہ چلا کہ جب ملایا اور سنگاپور پر جاپانیوں کے قبضے کی خبر پہنچی تو برطانیہ کی پارلیمنٹ اور اخباری دنیا میں بھونچال آ گیا۔ ان کے لیے اپنی یہ شکست غیر متوقع تھی کیونکہ وہ اپنی حکومت کی طرف سے جاری ہونے والے بیان پڑھا اور سنا کرتے تھے جن میں سنگاپور کو ناقابل تسخیر قلعہ اور مشرق بعید کا جبل الطارق کہا جاتا تھا، اور وہ یہ بھی کہ ملایا کا دفاع اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے ساحل کے اندر نہیں آ سکتی۔ اخباری دنیا نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ شکست کی انکوائری کی جائے اور اس کے جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا دی جائے۔ اس وقت برطانیہ کا وزیر اعظم دنیا کا مشہور و معروف مدبر سیاستدان چرچل تھا۔ وہ جنگی امور میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انکوائری کرائے گا، لیکن جنگ کے بعد اس نے کہا تھا کہ وہ انکوائری تو ضرور کراتا، لیکن جن انگریز فوجیوں نے ملایا اور سنگاپور میں جانیں قربان کی ہیں یہ ان کی روحوں کی توہین ہے۔ جاپانیوں نے جس طرح سنگاپور اور ملایا پر فوج کشی کر کے قبضہ کیا تھا، اگر میں یہ تفصیل سے سنانے لگوں تو بات بہت ہی لمبی ہو جائے گی اور شاید ناظرین اس میں بوریت بھی محسوس کریں۔ میں وہی بات کہوں گا جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ یہ کہ انگریز اس خوش فہمی میں بلکہ اس غرور و تکبر میں مبتلا تھے کہ جس طرح انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے لوگوں کو دبا کر اور ان کے گلے گھونٹ کر رکھا ہوا تھا، اور جس طرح ان میں سے انہوں نے خوش آمدی اور ایمان فروش پیدا کر لیے، ایسے ہی ملایا کے لوگ بھی انہیں دنیا کی بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں۔ لیکن وہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ ملایا میں انگریزوں کو وہ پذیرائی حاصل نہیں تھی جو ہندوستان وغیرہ میں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں کے لوگ انگریزوں کے خلاف کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ ان میں جاپانیوں کے جاسوس، ایجنٹ اور حمایتی تھے جو اس قدر خفیہ اور پوشیدہ تھے کہ کسی کو شک تک نہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ جاپانیوں نے جب ملایا پر قبضہ کیا تو وہاں کی پبلک کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا۔ اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شہریوں کا قتل عام اور ان کے گھروں میں لوٹ مار نہ کی، بلکہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی۔ البتہ انہوں نے وہاں جو بھی خوبصورت لڑکی دیکھی اسے اپنے پاس رکھ لیا۔
یہ جاپانی اپنا جائز حق سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس ہانگ کانگ میں جاپانیوں کا رویہ بہت ہی ظالمانہ تھا۔ ملایا سے پہلے جاپانیوں نے ہانگ کانگ پر حملہ کیا اور وہاں قبضہ کر لیا تھا۔ وہاں سے بھی انگریز کی فوج بھاگی تھی اور باقی نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن شہریوں نے انگریزوں کی فوج کی مدد کی تھی اور جاپانیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جاپانیوں نے وہاں کی پبلک کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، قتل و غارت بھی کی، لوٹ مار بھی کی اور وسیع پیمانے پر عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کی آبرو ریزی بھی کی۔ ملایا میں ان کا سلوک اور برتاؤ خاصا بہتر رہا، جس کا اعتراف خود انگریزوں نے کیا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ انگریزوں نے ملایا میں دنیا بھر کی فوج اکٹھی کر رکھی تھی، جس میں ان کی اپنی گورا ریجمنٹس بھی تھیں، آسٹریلیا کی بریگیڈ بھی اور انڈین آرمی کی بے شمار یونٹیں، توپ خانے اور ریاستی فوجیں بھی تھیں اور گورکھا ریجمنٹس بھی تھیں۔ میں گورکھا ریجمنٹوں کا ذکر الگ اس لیے کر رہا ہوں کہ گورکھے سے بڑھ کر کوئی سپاہی وفادار نہیں ہو سکتا۔ گورکھے اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، پسپان نہیں ہوتے تھے اور ان کو دھوکہ بھی نہیں دیتے تھے، جن سے انہیں تنخواہ اور راشن پانی ملتا تھا۔ ملایا میں صورتحال یہ بن گئی تھی کہ جاپانی فوج جدھر بھی حملہ کرتی تھی، وہاں انگریزوں کی فوج تھوڑے سے مقابلے کے بعد پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ انگریزوں کو اپنی فرعونیت پر اس قدر بھروسہ تھا کہ انہوں نے وہاں ایئر بیس بھی بہت تھوڑی رکھی ہوئی تھی اور بحری جنگی جہاز بھی تھوڑے تھے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جاپانیوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ جاپان چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے جہاں سے اسے اتنی زیادہ فوج نہیں مل سکتی تھی۔ اس کے مقابلے میں انگریزوں کے پاس ان دوسرے ملکوں کی فوجیں بھی تھیں جن میں ان کی بادشاہی تھی، لیکن اس فوج کے پاؤں کہیں بھی جم نہیں رہے تھے۔ انگریزوں کی فوج کا کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرویسل تھا۔ وہ اپنے سپریم کمانڈر کو، جو مشرق بعید کی افواج کا سپریم کمانڈر تھا، اپنی پسپائی کی اور جاپانیوں کی پیش قدمی کی اطلاع دے رہا تھا۔ سپریم کمانڈر اس کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا اور غالباً یہ خبریں برطانیہ بھی پہنچ رہی تھیں، لیکن انگریزوں کی پسپائی بتا رہی تھی کہ ملایا کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ جاپانیوں نے ملایا پر 9 اور 10 دسمبر کی درمیانی رات حملہ کیا تھا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ انگریزوں کی بحری طاقت کا جواب نہیں تھا۔ اس بحری طاقت میں 2 ایسے بحری جنگی جہاز تھے جن پر انگریزوں کو اور خصوصاً ان کے وزیر اعظم چرچل کو بہت ہی ناز تھا۔ ان میں ایک تھا پرنس آف ویلز اور دوسرا تھا ریپلس۔ چرچل کہا کرتا تھا کہ یہ 2 بحری جہاز سمندر پر تیرتے ہوئے 2 قلعے ہیں جو ناقابل تسخیر ہیں۔ چرچل کو جب ملایا کی سقوط کی اطلاعیں مل رہی تھی تو اس نے اپنے سرکاری گھر نمبر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا اور انہیں آگاہ کیا کہ ملایا میں صورتحال اتنی مخدوش ہے کہ اب کسی بھی وقت ملایا کے سقوط کی اطلاع آ سکتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اب ہمارے ہاتھ میں جو بحری طاقت رہ گئی ہے وہ 2 بحری جہاز پرنس آف ویلز اور ریپلس ہیں۔ چرچل نے یہ الفاظ بھی کہے کہ ہمیں فخر ہے کہ یہ 2 بحری جہاز ہم انگریزی بولنے والی قوموں یعنی امریکہ اور برطانیہ کو بحر الکاہل میں فتح دلائیں گے۔ امریکہ کا مغربی ساحل اور آسٹریلیا کا شمالی ساحل اور ہماری مشرق بعید کی 9 آبادیات محفوظ ہو جائیں گے۔ چرچل کا مطلب یہ تھا کہ دنیا پر صرف انگریزی بولنے والی قومیں یعنی امریکہ اور برطانیہ حکومت کریں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ دونوں بحری جہاز بہت ہی بڑی بحری طاقت تھے۔ ان جہازوں میں جو گنیں لگی ہوئی تھیں وہ ریڈار سے کنٹرول ہوتی تھیں۔ ان دونوں بحری جہازوں کا کمانڈر ایک تھا جس کا نام ایڈمرل سر ٹام فلپس تھا۔ جرمنی نے جب برطانیہ پر حملہ کیا تو اس ایڈمرل نے ان دونوں جہازوں سے جرمنی کی بحری طاقت کو روکے رکھا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔